نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ پیارے دوستو، بزرگو، بھائیو، اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ بندہ ناچیز کو حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا بیان کرنا آپ لوگوں کا سننا، اس کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا کے اندر پہنچے تو میدان کربلا کے اندر پہنچنے کا ایک سبب ہے جو میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور پوری روح زمین کے اوپر ان کی بادشاہی تھی تو 65 اسلامی ملک جہاں پر اسلام کی حکومت پھیلی ہوئی تھی ان کا امیر یزید بن گیا۔ ولید بن عتبہ جو اس وقت مدینے کا گورنر تھا، اسے بھی پیغام ملا اور یہ اس نے انتقال سے پہلے یہ خبر دی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اس طرح کے لوگ موجود تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں تو یہ اتنے تک آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 60 ہجری کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ 60 ہجری کے اندر عباشوں کے ہاتھ حکومت آئے گی تو ان کے ہاتھوں کے اندر ظلماً میرے گھر کے افراد جو ہے نا وہ شہید ہوں گے۔ تو آپ نے 60 ہجری کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا باری تعالیٰ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے وہ دن آنے سے پہلے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا یوم وصال جو ہے وہ 60 ہجری کے اندر ہے اور یہ واقعہ جو ہے یہ 61 ہجری میں ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام حسین کے پاس جب مدینے کے اندر یہ پیغام پہنچا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے مشورے کے لیے ٹائم دیا جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ان کے پاس جاتے ہیں تو ولید بن عتبہ جو تھا اس کو یہ خبر دی گئی اور اسے یہ ٹارگٹ دیا گیا اگر حسین ابن علی آپ کے اس بات کو نہیں مانتے مدینے کے اندر ہی ان کو قتل کر دیا جائے۔ آپ کو اس چیز کی خبر ہو گئی۔ رات کو جب ولید کے پاس گئے تو واپس ہے گھر کے اندر حضرت بی بی زینب جو تھی خاتون جنت کی بیٹی یہ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ کیا معاملہ ہے، تو آپ نے اپنی بہن کو سارا معاملہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے بارے میں آپ کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب مدینے کے اندر رہنا ہمارے لیے یہ محال ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، مدینے سے ہم مکہ المکرمہ چلے جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام نواسہ رسول نے تیاری کی مکہ المکرمہ کی، لیکن اس سے پہلے نواسہ رسول پیارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر جاتے ہیں، حاضری پیش کرتے ہیں۔ کیا منظر ہوگا وہ جب نواسہ رسول نے حاضری پیش کی، آخری حاضری ہے یہ نواسہ رسول کی اپنی زندگی کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے ساتھ اس طرح لپٹ گئے، رو کر اپنی چشمان مقدس سے آنسو بہا رہے ہیں کہ نانا جان وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اب آپ کے روضے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں واپس نہیں آؤں گا، قیامت تک لوگ آئیں گے
آپ کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کریں گے، لیکن حسین نہیں آئے گا۔ حسین کا یہ سلام قبول فرمائیں۔ اب حسین مدینے کو چھوڑ رہا ہے، مدینے سے جا رہا ہے، تو روضہ رسول اللہ کے اوپر کیسی یہ کیفیت ہوگی؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں۔ اوپر نبی کا نواسا ہے، نیچے قبر انور کے اندر خود امام الانبیاء سوئے ہوئے ہیں، یہ کیسے منظر ہوگا؟ میں عاشقوں سے پوچھتا ہوں جو صرف 10 دن کے لیے جاتے ہیں، 15 دن کے لیے جاتے ہیں، 20 دن کے لیے جاتے ہیں، ان کی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مار دیا جائے لیکن ہم مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ حسین جس کا بچپن، جس کی جوانی، جس کا بڑھاپا 50 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، مدینے کے اندر گزر رہا ہے، نانے کے شہر کو کیسے چھوڑا ہو؟ یہ تھوڑا تصور میں لے کر آئیں، یہ بات اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیں، کیسا منظر ہوگا؟ پھر اپنی والدہ محترمہ کے روضے پر جاتے ہیں، وہاں پر بھی یہی الفاظ کہ اماں جان قیامت تک لوگ آئیں گے، حاضریاں پیش کریں گے، لیکن حسین نہیں ہے۔ حسین جا رہا ہے، پھر اپنے بھائی امام حسن کو تباہ کے روضے کے اوپر جاتے ہیں، وہاں پر بھی یہی الفاظ، اے میرے بھائی جان، آپ اور میں تمام جوانان جنت کے سردار ہیں، آج وقت یہ آ گیا ہے شہر مدینہ کے اندر نانے کے شہر میں رہنے کے لیے حسین کے لیے جگہ نہیں۔ حسین اس دنیا سے، اب حسین مدینہ سے کوچ کر رہا ہے۔ امام علی مقام نے کوچ کیا، مدینہ منورہ کے اندر 40 گھروں کو تالے لگ گئے سادات کی بستی کے، اور اپنی بیٹی حضرت بی بی سغرا اور کبرا جن کو کہتے ہیں، ان کو وہاں پر روکا۔ یہ کیوں روکا؟ اس کے بارے میں بے شمار باتیں ہیں۔ آپ کی نانی جان ام المومنین حضرت ام سلمہ جو تھی اس وقت وہ زندہ تھی، ان کی خدمت کے لیے کوئی بندہ نہیں تھا، تو اپنی بیٹی کو کہا کہ میں تمہیں ان کی خدمت کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ محمد بن حنفیہ، اس نے بارہا مرتبہ آپ کو روکا، آپ کے برادر ہیں کہ آپ نہ جائیں، آپ نے کہا میں یہاں پر رہتا ہوں تو نانے کا شہر خون کے اندر آلود ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ شہر مدینہ حسین کے خون سے تر، حسین کے خون سے تر۔ تو بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام شہر مدینہ کو چھوڑا۔ آؤ حاجیو، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نواسے رسول اپنے نانے کا روضہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزارتے ہیں، رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، اتنے مہینے وہاں پر قیام کرتے ہیں، اور 8 ذی الحج کو آپ نے پھر وہاں سے، اور اسی لمحے پھر وہی معاملہ جو مدینے کے اندر تھا پھر یہاں پر پیش آیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، آخری بات کر رہا ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے آپ کو روکا، تو آپ نے کہا کہ میں نہیں رکوں گا، مجھے یہاں سے جانے دو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ڈھال بنتا ہوں۔ یہ بشارت ہے امام حسین کی نگاہ کا کمال دیکھیں۔ آپ نے کہا کہ اے عبداللہ ابن زبیر، میرے لیے تم ڈھال نہ بنو، میں تمہیں یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں، کبھی یہ وقت آ جائے مکے کے اوپر کوئی حملہ کر دے تو کعبے کو ڈھال نہ بنانا، خود کعبے کے آگے ڈھال بن جانا۔ تو یہ نگاہ امام حسین تھی کہ جو یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اللہ کریم کے بارگاہ کے اندر دعا ہے، نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت کے صدقے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی خیر فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔